اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 17 کرتے ہیں۔ اس میں ایک مثال دی گئی ہے، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں 17 سے 20 آج ہم نے کرنا ہے۔ 17 سے 18 اور 19 20 چاروں آیتوں میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ اسکالر اس چیز پہ متفق ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہے، کیونکہ منافق دیکھیں منافق سب ایک جیسے نہیں تھے، ان کی ٹائپس بیان کی گئی ہیں۔ کچھ دیکھیں ایمان والے بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، سب حضرت عمر حضرت ابو بکر نہیں تھے، کچھ کے ایمان بہت مضبوط تھے، کچھ کے تھوڑے کم تھے۔ اسی طرح منافق بھی کچھ بہت زیادہ منافق کی طرف تھے، اور کچھ ایک تھوڑی سٹیجز پہ تھے کہ ابھی ان سے امپریس ہو رہے تھے، ان کی طرف جا رہے تھے اور جانا نہیں چاہ رہے تھے، اور کچھ چلے گئے تھے۔ اور یا پھر کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ جیسے 6-7 آیتوں میں ہم نے کافروں کا ذکر پڑھایا تھا، تو 17 اور 18 میں کافروں کا ہے، اور 19 اور 20 میں جو ہے وہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ لیکن زیادہ اتھینٹک یہی ہے کہ یہ چاروں آیتیں منافقوں کے بارے میں، کیونکہ ہم 8 سے 20 تک منافقوں کی ہی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو 17 آیت کا بتا دیتی ہوں کہ اس میں پہلی مثال کیا دی گئی ہے۔ دیکھیں اس وقت پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ میں پاپولیشن کیا تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ 3 تو یہودی قبیلے تھے اور 2 عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ جو عرب قبیلے تھے وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جو یہودی قبیلے تھے وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کا کافی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا تھا، تو ان کو یہ جلن تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی جنریشن میں سے نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے انہیں یہ تھا کہ یہ ہماری اس میں نہیں ہے۔ تو پہلے وہ حالانکہ وہ آباد ہی وہ وہیں کے نہیں تھے، وہ آباد ہی اسی میں ہوئے تھے کہ ہمارے نبی آخری آنے ہیں، اور لوگوں کو کہتے بھی تھے ہمارے آخری نبی آنے ہیں اور ہمارا ہر طرف جو ہے نا ہمارا دین پھیل جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو وہ اس بات پہ جلن ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، اور اسلام کو ان کو پسند نہیں آیا، اور اس وجہ سے وہ منافقت پر اتر آئے، اور وہ دن کو مسلمان ہوتے تھے کچھ، اور رات کو اپنے دین پہ آ جاتے تھے۔ اور کیونکہ یہ علم والے اہل الکتاب کہا گیا نا، تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کیونکہ یہ ان کو یہ امپریشن دیتے تھے کہ ہمیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اسلام میں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تاکہ لوگوں کو اسلام کو ڈی فیم کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اب ان کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال کس طرح سے ہے جی؟ اب اس آیت کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ اب اس شخص میں یہ کہا گیا ہے کہ جو روشنی کرتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے وہ کیا گیا، کیونکہ ان کی طرف وہی آتی تھی نا، تو اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اندھیرے کو ختم کر کے روشنی کر دی۔ اور روشنی میں اضاءت ہے نا، دیکھیں دیا وہ روشنی ہوتی ہے جس میں لائٹ بھی ہوتی ہے اور ہیٹ بھی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اپنے فیملی کو کہا تھا آپ یہاں رکے، میں وہاں سے کوہ طور سے مجھے دور پہاڑ سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہ لے کے آتا ہوں، اور تاکہ یہاں پہ ہم ہیٹ بھی اس کو ایز اے ہیٹ بھی یوز کر لیں گے۔ اور نور صرف روشنی ہوتی ہے، تو یہ وہ ہے کہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، یعنی کیونکہ اس وقت ڈیزرٹ عرب کا ڈیزرٹ کا ایریا ہے نا، تو سردی بھی ہوتی ہے، تو رات کی سردی میں جب آپ آگ جلاتے ہیں آپ کو روشنی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو وہ فائدہ بھی دیتی ہے، اور لائٹ بھی ہو جاتی ہے جو آپ کو بالکل اندھیرے میں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ظلم کے اندھیرے مٹانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، تو جو کہ اسلام تھا وہ آیا، اور اس نے آپ کو لوگوں کو راستہ دکھایا، اور تاکہ اندھیرا چلا جائے۔ آگے چلیں جی، حولہ یعنی کہ وہ ہر طرف پھیل گئی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی، یعنی ہر طرف روشنی ہو گئی، تو اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھیں۔ تو ہم اس آیت کو لے کے چلتے ہیں کہ جب ایک شخص روشنی لے کے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی لے کے آئے، نبوت کی روشنی لے کے آئے، ما حولہ، اور ارد گرد آپ نے اس کو پھیلا دیا۔ جیسے حدیث پاک ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اس روشنی سے ہر انسانوں کو فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر انہوں نے کیونکہ حق کو نہیں مانا، تو جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا نا، نور علی نور، ہر بندے کے دل میں روشنی لینے کا وہ ہے۔ تو اب مدینہ میں کیا سین تھا کہ عبداللہ بن ابئی تھا نا، وہ سمجھے وہاں کا بادشاہ منتخب ہونے والا تھا، اس کا کراؤن بھی بننے کے لیے چلا گیا تھا، اور مسلمانوں اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، اور مسلمانوں کا دور ہو گیا، تو جس کی وجہ سے اس کو اندر سے جلن بہت تھی، حسد بہت تھا، لیکن اس کو ماننا پڑا، اور کیونکہ اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا تھا تو اس کو بھی مسلمانوں کی طرف آنا پڑا، اور لیکن اندر سے حسد تھا، اور اس کو اپنے جیسے لوگ بھی مل گئے، اور وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ منافق جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اسٹل حسد کریں اور سچا ایمان نہیں لا سکتے، تو اللہ ہو سکتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کو حق دکھا دے اور پھر حق کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر وہ روشنی چھین لیتا ہے۔ یبصرون ہے نا،
کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، پھر وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہ ابیلٹیز چھین لیتا ہے. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا، آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کے، اور چلیں پھریں گے نہیں تو آپ کے جو کہ آپ کی ٹانگوں کا کام ہے، ہاتھوں بازوؤں کا کام ہے کہ آپ اس کو ہلائیں جلائیں کام کریں، تو آپ کا کیا حالات ہو جائیں گے، آپ کے حال برے ہو جائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ کی باڈی میں وہ انرجی نہیں رہے گی، وہ چیز ابیلٹی نہیں رہے گی. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنی واک کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم واک ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ واک کرتے ہیں نا، اس میں اپنے اچھی پراپر طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اسی طرح آپ آنکھوں کو 8-10 مہینے بند کریں گے نا، آپ کی بینائی ختم ہو جانی ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور دیا، روشنی دی وحی کی، اسلام کی، اور آپ پھر اس کو وہ استعمال نہیں کر لائیں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ابیلٹی توفیق کی چھین لیتے ہیں، یعنی کہ انر سائٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے ارد گرد جو ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. دیکھیں جس راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ چلا دیتا ہے. اگر آپ نیکی کی طرف جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. زبردستی ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کوشش کرنے سے ملتی ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے پھر ان کی ہدایت کی توفیق بھی چھٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنے آپ پر ہی چھوڑ دیتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ پر ہوتے ہیں تو ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں. پھر آیا نمبر 18 میں کیا ہے، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اور کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. سمم بکمن امیون. سمن کیسے، بہرے کیسے ہیں جی؟ بہرے اس طرح سے ہیں جیسے علم کی بات بھی ہو رہی ہو. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں بیٹھے ہو کہتے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ وہ سن ہی نہیں سکتے، تو یعنی کہ بہرے ہو جاتے ہیں، بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے جہاں ان کو نالج بٹ رہا ہو. تو اس طرح سے بالکل بہرے ہو جاتے ہیں. بکمن کیا ہے جی؟ کہ وہ بولتے ہی نہیں. یعنی گنگے کس طرح ہو جاتے ہیں؟ حق کی بات ہو رہی ہے بول ہی نہیں رہے، چپ بیٹھے ہیں کہ جی ہم برے لگ جائیں گے، ہم برے بن جائیں گے. تو وہ اس طرح کے لوگوں کو پھر اللہ حق نظر آ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ نہیں پاتے، تو وہ مطلب بزدل لوگ ہوتے ہیں. امیون کیا ہے؟ امیون یہ ہے کہ جیسے ان کو دکھائی نہیں دے رہا، اندھے تو وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، یعنی حق ان کے سامنے آ گیا ہے، نبی ان کے سامنے ہیں، صحابی ان کے سامنے عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حق کی بات سننا نہیں چاہتے. وہ نماز پڑھنے چلے تو جاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خود دل سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو اندھے تھے، ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ایمان لے آئیں. دیکھیں اس دور میں کیا تھا کہ منافق بہت کلیئرلی پہچانے جاتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی احکامات آتے تھے نا تو مسلمان فوراً عمل کرتے تھے، لیکن یہ ان کو ڈر لگے رہتے تھے، یہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہوتے تھے. لیکن جو اس لیے یہ منافق تھے، اور ان کو ہر چیز میں آر تھی، اور ان کو اندر سے خود پتہ تھا یہ کس طرح منافق ہیں. آج کے دور میں آپ کو یہ پہچاننا مشکل ہے، ہم اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے. کیا ہمیں اسلام کی بات آتی ہے کہ ہم سمم بکمن امیون کی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے حق ہوتا ہے تو ایسے سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، یا دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور حق پہ بول نہیں رہے ہوتے، یا اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے دل سے اسلام کے اوپر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں. آیہ نمبر 19 پہ چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں. دیکھیں اسی مثال کی نا ایک شان نزول بھی ہے، میں اس پہ آپ کو اس کا شان نزول بھی بتا دیتی ہوں. کہ دو منافق تھے، وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مدینہ میں، اور پھر وہ وہاں سے چھوڑ کے نا وہاں سے بھاگ نکلے کہ ہم مشرکین کے ساتھ جا ملتے، کیونکہ یہ لوگ دل سے سنسیئر نہیں تھے نا. تو پھر راستے میں جب وہ صحرا سے گزر رہے تھے نا تو پھر بارش ہو رہی تھی، تو جب بجلی چمکتی تھی. اب ہم یہ آیت پڑھیں گے نا تو اسی میں ہے کہ جب اندھیرے میں بارش ہوتی تھی، اندھیرا تھا، جب بجلی چمکتی تھی، پھر کڑک تھی، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اتنے حالات خراب ہیں تو بہتر ہے کہ ہم واپس مدینہ ہی چلے جاتے ہیں. جب وہ واپس مدینہ چلے گئے اور پھر صحیح سے سچ سے مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے اندازہ ہوا کہ ہم غلط راستے میں اور تنگ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ واپس آ گئے اور سچے مومن بن گئے. تو یہ اس سٹیج کے کافر ہیں جو منافق ہیں، جو مسلمان ہیں بننے کی کوشش کریں، منافق ہیں لیکن بالکل فرسٹ سٹیجز پہ ہیں، مطلب ابھی کے مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. تو یہ کیا مثال ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ بہت نظر آ جائیں گے، جو کہ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اب اسلام کے آسان سے عمل کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنی ہوتی تنگ ہو جاتے ہیں. تو عمل جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ان طرح کے مسلمانوں کی، منافقوں کی مثال ہے. اب آگے چلیں جی. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی مثال مینا کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہے اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا ہوا اور بادل گرج رہا ہے. یعنی وہ جب منافق نکلے تھے نا تو اندھیرا تھا اور بادل گرج رہا تھا اور بجلی کی کڑک تھی، تو موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دی لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے.
اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، پہلی بات ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بارش تو دیکھیں آسمان سے ہی آتی ہے، تو ادھر کیوں بتایا؟ یہ وہی کے سے اس کی مثال ہے. آپ یہ دیکھ لیں کسیبم آیا ہے نا، تو مطلب بہت زوردار بارش جب آتی ہے تو وہ آسمان سے ہی آتی ہے، تو وہ جو ہے وہی وہاں سے ہی، کیونکہ مدنی صورت ہے تو وہی آ رہی تھی بہت شدت سے. اور کچھ احکامات اس کے ایسے تھے، جیسے ظلمات دیا ہوا ہے نا، فی ہی ظلمات ہی، جو کہ مشکل تھے، جیسے اپنے نفس کو مارنا، جیسے سود کو ختم کرنا، شراب کو ختم کرنا، اس طرح کے احکامات آ گئے تھے جو مسلمانوں نے تو صحابیوں نے تو فوراً ہی ندیاں بہا دی تھیں جب انہیں پتہ چلا کہ شراب بین ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. تو جن کے گلے میں ایک گھونٹ بھی گیا ہوا تھا نا، انہوں نے الٹیاں کرنی شروع کر دی تھی. تو یہ ظلمات وہ تھا، مسلمان اس طرح تھے. اور لیکن ان کے لیے یہ بھاری تھے احکامات، مطلب کچھ احکامات ایسے آئے تھے یعنی مشکل تھے، جو مومن کے لیے تو مشکل نہیں ہوتے، وہ تو اس طرح کرتا ہے سمینا و اطعنا، ان کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ان کے لیے اپنی آسانیاں چھوڑنا، اپنا کمفرٹ چھوڑنا اللہ کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ کنوینئنس کے مسلمان تھے نا. تو اس وجہ سے تو ظلمات تھا، مطلب اس کو اس طرح لے لیں، ظلمات کی اس طرح کی مشکل احکامات آئے. وہ رات کو اس طرح لے لیں کڑک کیا تھی؟ یعنی وارننگ. وہی میں کیا تھی؟ وارننگ بھی تھی کہ اگر ایسے کرو گے تو اتنا گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ گناہ تم نے نہیں کرنے، اس چیز سے منع ہے، اس چیز سے منع نہیں ہے، وہ تھی. اور برق کیا تھی؟ اس کے آگے جی آیا ہے وہ برق کیا تھی؟ برق چمکدار چیز کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جب چمکتی تھی کوئی چیز، یعنی جب راستہ آسان نظر آتا ہے. کچھ چیزیں آسان تھی نا تو وہ کر لیتے ہیں، اور جو مشکل ہوتی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کا ریئیکشن بتا رہے ہیں کہ آصابعہم فی آذانہم، یعنی کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا جب ایسے بارش ہوتی، جب مشکل وہی آتی تھی، مشکل احکامات بھی تھے، اور جب اس میں یہ بھی تھا کہ ساتھ میں وارننگز بھی تھیں، اور جب آسانیاں بھی کئی تھیں. تو جب اس طرح کے حالات ہو جاتے تھے نا، جو مشکل احکامات اور اس طرح کی وارننگز آتی تھیں، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور سننا نہیں چاہتے تھے. اور پھر ان کو یہ کیا تھا کہ کانوں سے میں یہ کر لیتے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی تھا حذر الموت، کہ کہیں ہم مر نہ جائیں یہ کرتے کرتے. مطلب ہم اپنے احکامات میں ان پہ عمل کریں گے تو ہم تو مر ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں، سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں بھی منافقوں کے بارے میں بتایا ہے. اور سب سے بڑی بات ہی جب کہیں وہی آتی تھی نا تو ان کو ڈر بہت لگتا تھا کہ ہمارے پول نہ کھل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مینشن کر دیتا تھا نا کہ کون سے لوگ نفاق میں ہیں، جو اس طرح عمل نہیں کرتے وہ نفاق میں ہیں، وہ منافق ہیں. تو ان کو یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارا کسی کو پتہ بھی نہ چل جائے. مطلب صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننا اور اللہ کے سامنے اچھا نہ بننا، اور موت کی بات بھی نہیں سننا. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں قیامت کی بات نہ کرو، سزاؤں کی بات نہ کرو، کیونکہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ان کا یہ تھا کہ کہیں یہ ڈپریس نہ ہو جائیں اور ہمیں کہیں موت ہی نہ آ جائے، یہ عمل کریں گے تو ہم مشکل میں نہ آ جائیں جیسے. تو اس وجہ سے وہ ایسے کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو گھیرے میں لیے ہوئے. یعنی جب جنگوں میں بھی مسلمانوں کا ٹائم تھا تو یہ جانا نہیں چاہتے تھے، اس عمل سے بھی ان کو مشکل پڑ جاتی تھی. تو یہ مطلب عملی کفر تھا. عملی کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ کرنے میں، آپ کو اسلام کے اوپر چلنے میں جب کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو اپنے اوپر ذرا سی ایفرٹ کرنے پڑے ہیں تو پھر آپ مشکل میں پیش آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون منافق ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اگلی آیت پہ چلیں جی، آیت نمبر 20 پہ. قریب ہے، یکادو جب یوز ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہونے والا ہے، مطلب جلدی ہونے والا ہے. قریب کیا ہے؟ کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے؟ یعنی کہ ان کو جلدی ہی ان کو اندر جو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے نا عمل کرنے کی، تو وہ ختم ہو جائے. ظاہری سی بات ہے جب آپ دل سے کوئی کام نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو برائی میں پڑے ہو تو برائی میں پڑے جاؤ. برق جب ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، وہ امید والی باتیں ہوتی ہیں نا، جب فائدے والی باتیں، صرف یہ فائدے والی باتیں کرتے ہیں نا، دوسرے کا احکامات کرنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق ہی ختم کر دیتا ہے. آپ نا کنوینئنس میں ہوتے ہیں. آپ نے سورہ حج میں پڑھا ہوگا کہ بعض ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی بھلائی ملے تو خوش ہو جاتے ہیں اور مشکل ملے تو پھر پلٹ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا ہو، چاہے مشکل آ رہی ہو چاہے آسانی ہو، جو کہ صحابیوں کا طریقہ تھا کہ جیسی بھی زندگی ہو، غریبی ہو. کئی صحابی جنگوں میں جاتے تھے، ان کے لمز تک ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے، 70 ان کی جسموں پہ زخم تھے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی ایسی ہے. جس اللہ تعالیٰ نے مشکلیں دی ہیں تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بتایا ہے کہ جب بجلی ان پر روشنی ڈالی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. یعنی کہ جب آسانی آتی ہے
تو پھر اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، مطلب پھر وہی کام کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی احکامات کچھ ایسے آتے ہیں، مشکل آتے ہیں، دیکھیں کئی لوگوں کے لیے نماز پڑھنی بھی بڑی آسان ہے، کئی لوگوں کے لیے تہجد بھی پڑھنی آسان ہوتی ہے، کئی لوگ نماز پڑھ، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھ پاتے. تو یہی والی بات ہے نا کہ جب آسانی، اگر آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا نا اللہ. جب آپ اللہ کی طرف جائیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے آسانی ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بالکل کنوینئنس کے مسلمان ہیں. تو یہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سٹیجز بتا رہا ہے، اور اسپیشلی ان کی بھی سمجھ لیں جن کا ایمان کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، جب یعنی کہ مشکل آ جاتی ہے، تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، تو پھر اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. تو اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو زائل کر دیتا. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ یہ بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا نا تو ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علا کلی شیئن قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کی بالکل ختم کر دے گا. آپ یہ سوچیں، اگر آپ اپنے اس عمل پہ نہیں آئیں گے، اسلام کے مطابق عمل نہیں کریں گے، پھر آپ کی وہ توفیق بھی چھن جاتی ہے. دیکھیں جیسے ایج گزر جاتی ہے نا بندے کی، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہوتی ہے، آپ کو بہت انرجی دی ہوتی ہے، آپ بہت زیادہ نمازیں کر سکتے ہیں، بہت نیک کام کر سکتے ہیں، ہر طرح کے اچھے عمل کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کی ہر چیز سلو ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی آہستہ آہستہ نا وہ ابیلٹی چھن رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور کچھ لوگوں کی جوانی میں بھی چھن جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ نافرمانی کی طرف چلے جائیں. دیکھیں حدیث پاک، اب ابن کثیر میں اس چیز کا ذکر ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ پولیس رات میں جب ڈارکنیس ہوگی نا، اور جب یہاں پہ کافر تو سمجھے جہنم میں چلے گئے، جب پولیس رات ایک بہت ہی تھن سا وہ وائر سی ہوگی، اور اس پہ سب نے گزرنا ہوگا، اور اس میں سب کو لائٹ ملے گی، اور یہ لائٹ ہر کسی کے ایمان کے مطابق ہوگی. کہ کئیوں کی پہاڑوں کے برابر لائٹ ہوگی جو آسانی سے پولیس رات سے گزر جائیں گے، اور نیچے جہنم ہوگی، اور کئیوں کی بہت ہلکی سی ہوگی اور ان کے لیے چلنا مشکل ہوگا. اور یہ منافق جو ہیں پھر ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں لائٹ دے دو، وہ کہیں گے یہاں تو لائٹ نہیں مل رہی، لائٹ تو پیچھے مل رہی تھی، یعنی کہ وہ تو دنیا میں تھی. اور ان کے ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان ایک آڑ سی آ جائے گی، اور ایک دیوار سی آ جائے گی، جس کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے. یعنی کئی آپ کے ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی پیچھے رہ جائیں، اور آپ آگے نکل جائیں، یا وہ آگے نکل جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نور دینا ہے آپ کے ایمان کے مطابق، اور جن کے دل میں یہ منافقت ہوگی، سنسیریٹی نہیں ہوگی، شک ہوگا، تو وہ پھر کیسے نور ملے گا؟ اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. حدیث پاک ہے دل 4 قسم کے ہیں جو ان کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ مومن، ایک تو پہلا نمبر ہے صاف دل، وہ ہے مومن کا دل جو بالکل صاف، جو ہم نے پہلی 5 آیتیں پڑھی ہیں نا، بالکل صاف دل، اور متقی کا دل جو ہوتا ہے. دوسرا ایک دل ہے جو غشاوہ والا، جس کے اوپر غلاف ہے، اور یہ دل وہ ہے جو یہ کافروں کا دل ہے، جو ہم نے 6 اور 7 آیت پڑھی تھی نا، کافر کا دل، جس کا دل سیل کر گیا ہے. تیسرا دل ہے الٹے ہیں، جو دل الٹے ہیں، تیسرے دل الٹے ہیں. وہ الٹے دل کیسے ہیں؟ وہ منافق کا دل ہے جو ہم 8 سے 20 تک پڑھے ہیں نا، وہ منافق کا دل ہے. اور وہ کیا دل ہے؟ وہ دل یوں ہے کہ جیسے آپ کو کچھ بھی بتائیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، الٹے چل پڑتے ہیں، مطلب بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. چوتھا دل ہے مکسڈ والا، یہ کمزور ایمان والوں کا بھی کہہ لیں، اور منافقت کی پہلی سٹیج بھی کہہ لیں. یعنی ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، کبھی منافق ہوتے ہیں، کبھی مسلمان ہوتے ہیں. تو پھر یہ والا جو دل ہے نا، یہاں اس کا وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے وہ توانائی چھین لے، وہ ایبلٹی چھین لے کہ آپ نیکی کریں، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہر کسی نے اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ جی یہاں ہم نے 1 سے 20 آیتیں ٹوٹل کیا. پچھلی بھی میری ریکارڈنگز دیکھ لیں، جس میں یہ ساری ہم نے 20 آیتیں منافقت کی، متقیوں کی، اور کافروں کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں کورڈ ہے وہ کور کی ہیں. جزاک اللہ خیر.